اللهم صل یا علی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الدائمة العبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ ایک غیر معصوم کے لیے جو سب سے بڑا ٹائٹل قابل تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شمار امام زمانہ کے اصحاب میں ہو. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر وہ ظہور کے سامنے جتنی بھی حائل رکاوٹیں اور بیریئرز ہیں ان کو ہٹانا. اس سے بڑی کوئی ذمہ داری بھی قابل تصور نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت دنیا جو ہے دو بلاکس کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایک طرف اینٹی ظہور بلاک ہے کہ جس کی کوشش ہے کہ پوری دنیا کے اوپر مسلط رہے، دنیا کے سورسز کے اوپر مسلط رہے، جہاں چاہے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں. انہوں نے ڈیفرنٹ ادارے بنائے ہوئے ہیں. UN کی شکل میں دنیا کے سارے غلاموں کو وہاں پہ جمع کیا ہے کہ مرضی کی قراردادیں پاس کریں، یا ان کے اگینسٹ کوئی قرارداد آتی ہے تو ویٹو کر لیتے ہیں. اسی طرح نیٹو کی شکل میں دنیا کی تمام فورسز کو جمع کیا ہوا ہے. اور اسی طرح ہر ملک کے اوپر انہوں نے IMF کی تلوار بھی لٹکائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ملک سر اٹھائے تو اس تلوار کو اس کے سر پہ گرائے.
دنیا کا میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے. جس قسم کا بیانیہ آگے کرنا ہو جو میڈیا سورسز سے ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ آگے پروموٹ ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا پول کھل گیا ہے، ورنہ تو باقی جتنے بھی میڈیا سورسز ہیں وہ بھی سارے قبضے میں. ایجوکیشن کا سسٹم، نظام آپ دیکھیں تو اس پر بھی انہی کی حاکمیت تو پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو کے دنیا پر اپنی حکمرانی اپنی مرضی سے. تو یہ ایک بڑا بیریئر سامنے ہے ظہور کے حوالے سے. مقابلے میں آپ دیکھیں ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والی جو طاقتیں ہیں، تو اسپیس جب تک فراہم نہیں ہوگی امام کے آنے کے لیے تب تک امام نہیں آئیں گے. اور اسپیس کیسے فراہم ہوگی کہ جو اگینسٹ سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے، ویک ہو جائے. اب ہماری ذمہ داری یہاں پہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اس سسٹم کو ویک کرنا ہے، کمزور کرنا ہے. کس کے ذریعے؟ اس سسٹم کے ذریعے جو اہل البیت علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے عصر غیبت کے لیے. اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام مرجعیت ہے. تو یہ دو نظام آمنے سامنے ہیں، ٹکراؤ ہے ان کا. اور آپ اس ٹکراؤ کو شدت سے پچھلے کئی سالوں سے اور ابھی ان حالات میں شدت سے محسوس کر رہے ہیں اس ٹکراؤ کو. اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس شدت اور ٹکراؤ کے اندر مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اسی لیے جو اہل معرفت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم یہ غربال کا ٹائم ہے. غربال کس سے کہتے ہیں؟ مولا کائنات کو خطبہ ہے، غالباً سب نے سنا ہوگا نہج البلاغہ کے اندر. کیا فرماتے ہیں؟ وَلَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً حَتَّى أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ. عجیب خطبہ ہے مولا کائنات کا. اس سے پہلے فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول خدا کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، تم شدت کے ساتھ آزمائے جاؤ گے، تم شدت کے ساتھ چھانے جاؤ گے. شدت کے ساتھ تجھے اوپر نیچے کیا جائے گا. جس طرح سے ہانڈی کے اندر جب پانی ابلتا ہے تو ہانڈی کے اندر چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تمہیں بھی اوپر نیچے کیا جائے گا. یہاں پہ جس کی معرفت بلندیوں کو چھو رہی ہو اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یہ مرجعیت والے سسٹم کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا. جس کا ایمان کمزور ہوگا، معرفت اس بلند سطح کی نہیں ہوگی، وہ دیگر نظاموں کے اندر خود کو ہضم کر جائے گا. لہذا اپنی معرفت کو بلند کرنا اور ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. آج میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو باعث بنتی ہے کہ ہماری معرفت بلند ہو اور ہمارا ایمان مضبوط ہو. اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو یہ جو رعب و دبدبہ ہے اس وقت اینٹی ظہور نظام کا کہ جی وہ تو اتنے پاورفل ہیں، ان کے پاس تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو جدید اسلحہ ہے، پتہ نہیں ایئر کرافٹس ہیں F-35 اور کیا کچھ نہیں ہے. اس رعب و دبدبے کا شکار نہ ہو. ٹیکنالوجی صرف یہی نہیں ہے، ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے جسے ابابیل والی ٹیکنالوجی کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے نا وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اس زمانے کا خدا کا دشمن
اس زمانے کی سب سے طاقتور ترین سواری کے اوپر سوار ہو کے آیا تھا. یعنی ہاتھی سے بڑی طاقتور کوئی سواری قابل تصور ہے؟ تو ایک ٹیکنالوجی یہ بھی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی وہ طاقتور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اس پر اکتفا، نہ، وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. غیبی امداد بھی ہے، اس پر بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. قرآن کی متعدد آیات ہیں. اگر ہم صبر اور استقامت سے کام لیں تو خدا نے پہلے ہی بتا دیے قرآن کے اندر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اصل قرآنی ہے. بس صرف ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی غیبی امداد کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا پر توکل کریں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اسی کو کافی سمجھنا یہ غلطی ہے. آج کی دنیا اسی کو کافی سمجھ رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ کافی نہیں. تو ایمان کو مضبوط کرنا یہ ضروری ہے. بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بہت اہم ہے جس سے ہمیں صبح شام سروکار ہے، وہ ہے لقمہ حلال. غور کریں، یہاں سے میری آج کی اسپیچ شروع ہو رہی ہے. لقمہ حلال کی پاور، اللہ اکبر، اور مقابلے میں لقمہ حرام، اس کے آثار. ذرا غور سے سنیں. یہاں سے لقمہ جب ہمارے شکم کے اندر جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر اسی انرجی کے ذریعے ہم مختلف افعال انجام دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی افعال ہم انجام دیتے ہیں اس کے اندر ہم انرجی کو مصرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور وہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ لقمے سے ملتی ہے جو پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں. اگر ایک آدمی بھوکا رہے، کب تک رہے گا؟ 2 دن، 3، 4. اس کے بعد اس کی ساری توانائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی. نہ وہ دیکھ سکے گا، نہ سن سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، موت واقع ہو جائے گی. اگر میں اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو حقیقت میں وہ جو لقمہ ہے نا، وہ لقمہ ہمارے افعال میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ لقمہ ہماری نماز میں تبدیل ہوتا ہے، وہ لقمہ ہمارے ذکر میں تبدیل ہوتا ہے، وہ لقمہ ہماری تسبیح میں، وہ لقمہ ہماری عبادتوں میں، وہ لقمہ ہماری زیارت میں، آنسو میں، وہ لقمہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ لقمہ حرام کا ہو تو جو نماز پڑھیں گے، کیا وہ نماز بلندی کی طرف لے کر جائے گی؟ ذکر پڑھیں گے، تسبیح، زیارت، جو بھی، وہ کیا ہمیں پرواز دے گی، بلندی کی طرف لے کر جائے گی؟ کبھی بھی لے کر نہیں جائے گی. وہ لقمہ جو حرام کا تبدیل ہو جائے نماز میں، وہ نماز بے اثر ہو جاتی ہے. لقمہ حرام تبدیل ہو جائے ذکر میں، وہ ذکر بے اثر ہو جاتا ہے، اس کا اثر باقی نہیں رہتا. لیکن اگر لقمہ حلال کا ہو اور وہ لقمہ حلال تبدیل ہو جائے نماز کے اندر، تو اس نماز کے لیے قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ہے کہ جو انسان کو فحشاء اور منکر سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. جو نتیجہ ہو کس کا؟ لقمہ حلال کا نتیجہ ہو.
تو عزیز اللقمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی. لقمہ حلال، غور سے سنیں، خدا کا فیض ہے، خدا کا فیض. اور خدا سے جو بھی فیض صادر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کے پاس آتا ہے؟ حجت خدا، واسطہ فیض کے پاس. پھر واسطہ فیض سے لوگوں کی طرف اور مخلوقات کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ ان کی ظرفیتوں کے حساب سے تقسیم ہو جاتا ہے. اب آپ خود تصور کریں، لقمہ حلال آیا کہاں سے؟ خدا کی طرف سے. حجت خدا کے توسط سے ہمارے ہاتھ، اور وہ لقمہ جب ہمارے شکم میں جاتا ہے تو ہمارے وجود کو کیا کرتا ہے؟ نورانی بناتا ہے. وجود کو ہمارا نورانی بناتا ہے، ہماری معرفت کو بڑھاتا ہے، ہمارے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. بہت ساری روایات ہیں کہ اگر کوئی 40 دنوں تک حلال لقمہ شکم کے اندر ڈالے تو خدا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹتا ہے. حکمت کے چشمے، جو معرفت جو ریکوائرڈ معرفت، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ یہاں سے ملتی ہے، اس لقمہ حلال سے. اور لقمہ حرام تو خداوند متعال کا فیض نہیں ہے کہ ہم کہیں جی خدا سے آیا ہے، واسطہ فیض سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے. لقمہ حرام وہ شیطان اور شیطانی مشینری وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک آتا ہے، اور جب شکم میں جائے گا تو قرآن کی آیت ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کو نور سے لے جاتا ہے، کس کی طرف؟ ظلمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تاریکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. لہذا لقمہ حرام جب شکم کے اندر جائے گا ہمارا وجود ہو جائے گا ظلمانی، ہمارا وجود ہو جائے گا تاریک، اندھیرا، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. جب کچھ نظر نہیں آئے گا ہم کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس طرف حرکت کرنا ہے، کس سمت جانا ہے. لقمہ حرام ہمارے اندر کو تاریک کرتا ہے، ظلمانی کرتا ہے. اور جب شکم کے اندر جاتا ہے لقمہ حرام تو توفیق کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کی توفیق سلب، دعا پڑھنے کی توفیق سلب، ذکر اور تسبیح کی توفیق سلب، زیارت کی توفیق سلب. آنسو پھر نہیں ملتے ایسے انسان کو. اگر کسی طرح توفیق مل بھی گئی تو ان عبادتوں کے اندر لذت محسوس نہیں کرے گا. نماز پڑھے گا لذت محسوس نہیں کرے گا، دعا پڑھے گا لذت محسوس نہیں کرے گا، زیارت کے لیے جائے گا کوئی لذت محسوس، کوئی چینج، کوئی تبدیلی اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا. اولاً تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اگر توفیق مل بھی گئی تو لذت چھن جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر متعدد روایات ہیں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. کسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا میں کیا کروں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اتب کسبک تستجاب دعوتک. اپنے کسب و کار، اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو پاک و پاکیزہ رکھو، تستجاب دعوتک، تو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی. حرام لقمہ جائے شکم کے اندر دعا اوپر نہیں جاتی، حبس ہو جاتی ہے، محبوس ہو جاتی ہے. دعائے کمیل کے اندر پڑھتے ہیں نا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر جو دعاؤں کو محبوس کرتی ہیں، اوپر جانے نہیں دیتی. ایک لقمہ حرام، دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اس سے بھی خطرناک چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے اعتقادات کمزور ہو جاتے ہیں. لقمہ حرام جب شکم میں جاتا ہے تو ذہن کے اندر شک و تردید آ جاتا ہے. شک و تردید، ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وسوسہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. الہام ہمارے ذہن کے اندر، دل کے اندر ملائکہ کے ذریعے سے آتا ہے. وسوسہ کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ شیطان کے ذریعے سے آتا ہے. لقمہ حرام وسوسے کا باعث بنتا ہے، شک و تردید کا باعث بنتا ہے. انسان اعتقادات کے اندر شک کرنے لگتا ہے. شبہات آ جاتے ہیں ذہن کے اندر. وہ شبہات ذہن کے اندر بیج بوتے ہیں، پھیلتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے عقائد کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی. عقائد کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کہ کسی زمانے کا صف اول کا نمازی ہی اب نہ نماز میں آتا ہے بلکہ خدا کے اوپر اعتراض، اعتقادات کے اوپر اعتراض. بہت ساری دسیوں مثالیں اس طرح کی. یہ اثر ہے، نتیجہ ہے لقمہ حرام کا کہ یہ ہمارے اعتقادات کو کمزور بناتا ہے. اب ایک آدمی کا عقیدہ ہی کمزور ہو تو پھر وہ کہاں اس کا شمار امام کے اصحاب میں ہوگا؟ وہ پھر کس طرح اس اینٹی ظہور سسٹم سے ٹکرائے گا، لڑے گا؟ جس کا عقیدہ ہی کمزور ہے، جو بے عقیدہ ہو گیا ہے، جس کے عقائد سست ہو گئے ہیں. اثر ہے لقمہ حرام کا کہ عقائد کمزور ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک اثر چھٹے امام سے روایت سے فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام اپنا اثر نسل کے اندر دکھاتا ہے. چھٹے امام کی روایت سے نسل کے اندر دکھاتا ہے. نسل خراب ہو جاتی، اولاد بگڑ جاتی. یہاں پہ دو نکات ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی مس پرسیپشن ڈیولپ نہ ہو جائے ذہنوں کے اندر. پہلا نقطہ یہ کہ کیوں لقمہ حرام نسل کے اندر اثر دکھاتا ہے؟ قصور باپ نے کیا، غلطی باپ کی، اور خراب کون ہو رہا ہے؟ خراب نسل ہو رہی ہے. تو اولاد کا کیا قصور ہے اس میں؟ غلطی تو باپ نے کی ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک حد تک مختار خلق کیا ہے. ایک حد تک کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اس کی کوئی کاز ہوتی ہے، اور خدا نے اس کاز کو ایجاد کرنے میں ہمیں مختار بنایا ہے. اس کاز کو ایجاد کرنے میں مختار بنایا ہے. ہم چاہیں تو لقمہ حرام گھر لے کر آئیں، ہم اگر نہ چاہیں تو نہ لے کر آئیں. یہاں تک خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی چیز کی علت وجود میں لائی، اس کی کاز کو وجود میں لایا، مثلا لقمہ حرام گھر لے کر آ گئے اپنے اختیار سے، تو یہاں سے اختیار کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. ادھر سے خدا کا جبر حاکم ہو جاتا ہے. خدا کا جبر. کاز وجود لانے میں آپ کو اختیار تھا. جب آپ نے اپنے اختیار سے کاز وجود میں لایا، سبب اور علت کو، اب اس سبب نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے نہیں دیکھنا. اس سبب نے اپنا کام کرنا ہے. فرض کر لیں کسی نے مثلا
غلطی سے زہر پی لیا تو کیا وہ زہر اثر نہیں کرے گا؟ اثر کر لے گا. پینے تک اختیار تھا، پیے نہ پیے ہماری مرضی تھی، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے مثلاً پی لیا زہر، تو کیا آگے وہ زہر اثر نہیں کرے گا؟ تو اختیار ایک حد تک ہے، وہاں سے آگے خدا کا قانون جبر نافذ ہو جاتا ہے، پھر وہ قانون جبر کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں دیکھتا. لہذا لقمہ حرام اس کے حوالے سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا نقطہ جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اگر کہیں اولاد خراب ہو، بگڑ گئی ہو، تو اس کی تنہا وجہ لقمہ حرام نہیں ہے، تنہا وجہ. کیونکہ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کا ایک بھائی، اللہم نام اس کا زید ہے، آپ سرچ کر لیں، زید النار نام ہے اس کا، زید جہنمی. امام رضا کا بھائی ہے، امام موسیٰ بن جعفر کا بیٹا ہے، لیکن بگڑا ہوا تھا. کئی دفعہ مولا امام رضا نے ٹوکا اسے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں گناہ انجام دیتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ موسیٰ بن جعفر کا بیٹا ہو تو جنت تمہارے لیے بس مفت میں مل جائے گی؟ روکا ہے، ٹوکا ہے. اب یہ بگڑا ہوا بیٹا کس کا؟ ایک معصوم کا بیٹا ہے. کیا اس معصوم نے کوئی حرام لقمہ کھایا؟ تصور بھی نہیں. وہ ہر قسم کے رزق سے پاک اور منزہ ہیں، پاک و منزہ خدا نے انہیں خلق کیا ہے. امام ہادی کا بیٹا جعفر کذاب، اس نے کیا کیا؟ امامت کا دعویٰ کیا. امام حسن العسکری کے مقابلے میں آئے یا نہیں آئے؟ کس کا بیٹا ہے؟ ایک امام معصوم کا. نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، خدا کہتے ہیں لیس من اہلی، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو اگر کہیں کسی کی اولاد بگڑی ہوئی ہو تو فوراً نہ کہیں کہ حرام خور کا بیٹا آ رہا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ بگڑنے کا تنہا سبب لقمہ حرام نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسباب اور عوامل ہیں. سوسائٹی ہے، دوست احباب ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انوالو ہوتی ہیں اور انسان کو ٹریک سے ہٹاتی ہیں. بگڑتے ہیں لوگ، لڑکے. لیکن اگر کسی نے لقمہ حرام کھلایا خود بھی بچوں کو بھی، پھر یقین کر لے نسل بگڑ جائے گی، بگڑ جائے گی پھر نسل. لقمہ حرام ہمارے وجود کی زمین کو بنجر بناتا ہے، اور بنجر زمین سے اچھی فصل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اچھی فصل کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو لقمہ حرام شکم میں ڈالنے کی کوشش کرے. لقمہ حلال ہے کہ وہ انسان کے وجود کو نورانی بناتا ہے، حرام لقمہ تاریک بناتا ہے، بنجر بناتا ہے، اور پھر اس کے آثار نسلوں کے اندر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں. عزیزوں، امام زمانہ اس کا اصحاب بننا آسان نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان لقمہ حلال کے ذریعے سے مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں مولا کائنات جب برسر اقتدار آئے ظاہری حکومت میں، تو کوفے کے بازاروں میں آ کے چیخ چیخ کر کہتے تھے، لوگو الفقہ ثم المتجر، لوگوں پہلے فقہ کا علم حاصل کرو، پھر جا کے تجارت کرو، کاروبار کرو. اور آپ پرانے زمانے میں آپ ذرا ہسٹری دیکھیں، کربلا، نجاف، قوم، مشہد وغیرہ کی، تو وہاں کے جو بزنس مین، تاجر حضرات، کاروباری لوگ
وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سب سے پہلے صبح جاتے تھے کسی درس میں شرکت کرنے، اور درس بھی کوئی معمولی درس نہیں، لمعہ جو آج کل حوزات کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، مکاسب، اس کے درس میں شرکت کرتے تھے، فقہ کو سمجھتے تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، درس لینے کے بعد جا کر اپنی دکانیں کھولتے تھے۔ ان کی ایسی روش تھی ان قدماء کی۔ اب تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو مولا کائنات چیخ چیخ کر الفقہ ثم المتجر، ثم المتجر، کیونکہ یہ آثار آپ دیکھیں، آیت اللہ شاہ آبادی، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں۔ علماء کے اندر ان کے شاگرد بہت کم ہیں۔ امام خمینی، آیت اللہ بروجردی، ایک دو اور جو نام کے علماء، بہت کم علماء کے اندر ان کے شاگرد ہیں۔ ان کے اکثر شاگرد کون تھے؟ کاروباری لوگ تھے سارے۔ تہران کے مین جو بازار، وہاں پہ ایک مسجد، وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے، اور سارے کاروباری حضرات وہاں پہ آتے تھے نماز کے لیے، اور وہاں ان کو درس دیتے تھے، عرفان پڑھاتے تھے، اور بہت کچھ سکھاتے تھے ان کو۔ تو ان کے شاگردوں کے اندر کاروباری حضرات، اس کی ایک لمبی فہرست ملے گی، لیکن علماء کی فہرست بہت کم ملے گی۔ امام خمینی کے استاد بڑا احترام کرتے تھے امام خمینی، بڑے ادب سے نام میرے مرشد کہہ کے خطاب کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی آیت اللہ شاہ آبادی اس کی تصویر لگی ہوتی تھی تو پیٹ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے امام خمینی اس تصویر کی طرف، بہت احترام۔ یہ آیت اللہ شاہ آبادی ایک دن مسجد آ گئے، بڑے غصے میں آ گئے۔ اب سارے کاروباری حضرات نماز کے وقت پہ اپنی دکانیں بند کر کے آئے نماز پڑھنے کے لیے، اور آئے بڑے غصے میں، آ کے کہا کہ تم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی چلاتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو۔ تو جو نمازی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا کہ آخر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو آج آغا صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں۔ پھر کہا آج میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اور آپ نے ہر حال میں اس وظیفے کو انجام دینا ہے۔ پھر انہوں نے ایک وظیفہ دیا ان کاروباری حضرات کو، کہا کہ 3 کام روزانہ کرنے ہیں۔ پہلا کام، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، کتنی بڑی ڈیل کیوں نہ ہو، اذان ہو جائے تو چھوڑ دینا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھو گے، وعدہ کرو میرے ساتھ۔ دوسری چیز، روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو گے، روزانہ۔ اور تیسری چیز، سونے سے پہلے ہر روز خمس نکالو گے۔ یہ ان کا وظیفہ تھا۔ اب خمس کے حوالے سے ہر کسی نے اپنے مرجع تقلید کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ بہرحال آیت اللہ شاہ آبادی وہ خود ایک مرجع تقلید تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ وظیفہ دیا کہ کاروبار کر کے، بزنس کر کے، آج کا جو پروفٹ آپ کو ملا ہے اس کا خمس پہلے نکالو گے، اور نکالنے کے بعد سو جاؤ گے، اس سے پہلے نہیں سونا۔ وہ شاگرد بھی ایسے شاگرد تھے، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، اس وظیفے کے اوپر۔ اب ایک شاگرد کہتا ہے، کاروباری شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا، میں نماز جماعت پڑھنے مسجد چلا گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، میں بھی ایک صف میں کھڑا ہو گیا، امام جماعت نے تکبیرۃ الاحرام پڑھی، نماز شروع ہو گئی۔ اب یہ کہتا ہے ابھی امام جماعت سورہ حمد پڑھ رہا ہے تو مصلی چھوڑ کے یہ چلا گیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب یہ نمازی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، امام جماعت تو مصلی چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں سامنے، باقی لوگ دیکھیں تو سب صفوں میں کھڑے ہیں، یہ تعجب کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، امام جماعت تو سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں امام جماعت واپس آ گئے، مصلی میں کھڑے ہو گئے اور نماز آگے بڑھی۔ پہلی رکعت ختم، دوسری رکعت میں بھی ایسا ہوا کہ امام جماعت مصلی چھوڑ کے دروازے سے باہر نکل گئے۔
یہ حیران ہوتا ہے، پریشان، باقی کوئی بھی نمازی ہل ہی نہیں رہا، اس کو بڑی پریشانی، اللہ کے سامنے امام جماعت ہے ہی نہیں، تو یہ میری نماز کیسی نماز ہے؟ بہرحال چند ہی لمحوں میں وہ واپس آ جاتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، تو بغیر کوئی تسبیح فاطمہ الزہرا سجدہ شکر، یہ فوراً جاتا ہے امام کے پاس، جا کے کہتا ہے کہ آقا جان آپ تو 2 دفعہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، دروازے سے باہر ہو گئے، تھے ہی نہیں یہاں پر، تو میری اس نماز کا کیا ہوگا، باقیوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو امام جوان نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ اہل مکاشفہ ہو۔ میں جب گھر سے نماز پڑھانے نکلا تھا تو گھر سے نکلتے ہوئے زوجہ کے ساتھ میں تو ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، نماز میں میرا ذہن 2 دفعہ گھر کی طرف گیا تھا، میرا جسم ادھر ہی تھا، میں مصلی چھوڑ کے نہیں گیا تھا، میرا ذہن 2 دفعہ گھر کی طرف گیا تھا، وہ جو میرا ذہن 2 دفعہ گیا تھا نا، وہ آپ کو مجسم ہو کے نظر آیا ہے، آپ کو مجسم ہو کے یہ بندہ جس کو اس طرح نظر آیا، یہ کوئی عالم دین نہیں تھا، یہ کوئی عارف نہیں تھا، یہ کوئی مجتہد مرجع تقلید نہیں تھا، یہ ایک عام کاروباری انسان تھا، لیکن حلال و حرام کا خیال رکھتا تھا، اور اس حلال و حرام کے خیال رکھنے سے اس مقام پر پہنچا کہ ایک بندے کا ذہن اگر جائے کہیں تو اس سے وہ بھی مجسم ہو کے نظر آ رہا ہے، مجسم ہو کے۔ یہ پاور ہے لقمہ حلال کی، یہ طاقت ہے۔ اگر حلال کا لقمہ شکم کے اندر نہ جائے، یقین مانیے ہم دوسرے نظاموں کے اندر ہضم ہو جائیں گے، ہماری ہویت ختم ہو جائے گی، ہویت ختم ہو جائے گی، اور ہمارا ایمان، بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں رزق کے حوالے سے۔ وہ خدا جو جنگلوں کے اندر بیڑیوں تک کو رزق پہنچاتا ہے، تو کیا مجھ تک میرا رزق نہیں پہنچائے گا؟ اور ہم مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، مال و دولت جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے، لیکن ہر طریقے سے جمع کرنا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو سمندر کی تہ میں ایک پتھر کے سینے کے اندر موجود ایک کیڑے کی تسبیح سنائی حضرت موسیٰ کو۔ وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کیڑا کہہ رہا تھا، خدایا تیرا شکر کہ سمندر کی تہ میں اس پتھر کے سینے کے اندر تو نے میرا رزق پہنچایا، میرا رزق تو نے پہنچایا۔ مولا کائنات اپنے خادم کے ساتھ باغ میں کام کر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، پھر خادم سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو خادم کہنے لگا، مولا اونٹ کی چربی سے لوکی کی سبزی بنائی ہوئی ہے، وہی ہے۔ تو کہا گرم کرو، لے آؤ، 2 لقمے کھاتے ہیں۔ 2 لقمے کھانے کے بعد، کیونکہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ مستحب ہے، تو مولا کائنات لیٹ گئے اور اپنے شکم کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ یہ پیٹ جو اونٹ کی چربی سے بنی ہوئی لوکی کی سبزی کے 2 نوالوں سے پر ہو جاتا ہے، اس کی خاطر انسان جہنمی بن جائے، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ بڑی اہمیت عزیزو لقمہ حلال، بڑی اہمیت۔ اور یہ لقمہ حرام جب جائے پھر انسان شقی القلب بن جاتا ہے، شقی القلب، دل اس کا پتھر بن جاتا ہے پھر۔ اور پھر ایسا انسان جب برائی کرنے پہ آتا ہے
تو برے طریقے سے برائی کرتا ہے، برے طریقے سے۔ اب دیکھیں نا وہ شمر ملعون، اگر بی بی سکینہ سے آ کے کہتا کہ بالیاں اتار کر مجھے دے دو تو یہ بچی دے دیتی نا، یا چلو خود بھی اتارتا تو آرام سے اتار سکتا تھا نا۔ اس ظالم نے کھینچ لیا، کان پھاڑ دیے۔ مولا حسین نے کیا کہا؟ مُلِئَتْ بُطُونُهُمْ مِنَ الْحَرَامِ، یہ جتنے جمع ہیں نا یہ کربلا میں، ان سب کے شکم حرام سے پر ہے۔ وہ آدمی جس نے انگوٹھی لی مولا حسین کی، اگر ذرا کوشش کرتا تو انگوٹھی نکل جاتی نا، اس ظالم نے انگلی ہی کاٹ دی۔ لقمہ حرام جاتا ہے شکم میں، انسان اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔ غازی عباس قد کے بڑے بلند تھے، لیکن قبر غازی عباس کی چھوٹی کیوں ہے؟ جتنی قبر بی بی سکینہ کی ہے نا، اتنی قبر غازی عباس کی۔ جب مولا حسین نے لاش عباس کو فرات کے کنارے رکھ کے خالی علم لے کر گئے نا خیمہ کی طرف، تو اشقیاء نے ایک دوسرے سے کہا کہ حسین تو ہر شہید کو خیمگاہ کی طرف لے جاتا تھا، یہ عباس کو کیوں لے کر نہیں گیا؟ ہو سکتا ہے عباس زندہ ہو، وہ ظالم واپس آ گئے اور تلوار سے اتنے وار کیے، اتنے وار کیے، اتنے وار کیے کہ عباس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ امام سجاد جب دفن کرنے آئے ہیں تو ایک چٹائی کے اوپر عباس کے ٹکڑوں کو جمع کر کے قبر پر اتارا ہے۔ اتنا ظلم انسان کے شکم کے اندر جب لقمہ حرام جاتا ہے نا، جب وہ ظلم کرنے پر آتا ہے تو بہت برے انداز سے ظلم کرتا ہے۔ میرے مولا و آقا علی نے عباس کو کس کے لیے مانگا تھا؟ حسین کے لیے۔ جب عباس اس دنیا میں آئے نا تو ام البنین سے کہا، ام البنین عباس کو مجھے دو۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد عباس کے بازو چومنے لگے اور چومتے ہوئے رونے لگے۔ تو ام البنین نے کہا، آقا کیا ہوا؟ کیا میرے عباس کے بازو میں کوئی خامی ہے؟ اجرکم علی اللہ، باب الحوائج۔ رونے میں حیا نہ کرے۔ 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، نہیں معلوم اگلے سال زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں اس کے بازو شہید کیے جائیں گے۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا تو بشیر نے ندا دی کہ حسین شہید ہو گئے، اور لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آ رہا ہے۔ تو ام البنین نے یہ آواز سنی، قریب جا کے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حسین شہید ہو گئے، میرا عباس کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے، بی بی عباس پہلے شہید ہوا تھا، حسین بعد میں شہید ہوئے۔ تو پوچھتی ہے، مجھے یہ بتاؤ میرا عباس کس طرح شہید ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، بی بی عباس کے سر پر ایک گرز لگا تھا جس کی وجہ سے عباس شہید ہوئے تھے۔ تو بی بی کہتی ہے، میں نہیں مانتی، کسی کی اتنی جرأت
کہ میرے عباس کے اتنے قریب آئے اور سر پر وار کرے. تو وہ کہتا ہے بی بی جب اس نے سر پر وار کیا نا تو اس وقت عباس کے بازو نہیں تھے. دشمن کو جرأت ہوئی تھی کہ عباس کے قریب آئے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. عباس، بیویوں کو بڑا مان تھا عباس کے اوپر. جب عباس گئے ہیں نا رن کی طرف تو بی بی زینب نے ساری بیویوں کو بلا کے کیا کہا بیویوں مدینہ سے نکلتے ہوئے میں نے آپ کی چادروں کی ضمانت لے لی تھی، آج وہ ضمانت واپس لے لیتی ہوں، محافظ چادر گیا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بڑا مان اور آسرا تھا بیویوں کو عباس کے اوپر. مولا حسین نے غازی عباس کے سرانے کئی بین کیے ہیں. ان میں سے ایک بین یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں عباس وہ دشمن جو تیری وجہ سے راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے اب سکون سے سو جائیں گے، اور وہ بیویاں آپ کی وجہ سے راتوں کو سکون سے سوتی تھی اب انہیں نیند نصیب نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بیویاں جب واپس مدینہ آئی ہیں نا تو روضہ رسول پہ جا کے کیا کہا نانا رسول خدا جب ہم مدینے سے گئی تھی تو ہماری گودیاں پر تھی، واپس آئی ہیں تو گودیاں خالی ہیں. نانا رسول خدا جاگ جاگ کر ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اجرکم علی اللہ. تنہا شہید ہیں جو اس دنیا سے پیاسے گئے ہیں. ہر شہید کو شہید ہونے سے پہلے رسول خدا نے جام کوثر پلایا ہے. کیا عباس کو جام کوثر نہیں پلایا ہوگا؟ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ جب رسول خدا جام کوثر لے کر عباس کے پاس آئے تو عباس نے کیا کہا میں یہ جام کوثر نہیں پیوں گا. رسول خدا نے وجہ پوچھی عباس کیوں نہیں پی رہے ہیں تو جانتے ہو کیا کہا؟ میرا مولا حسین پیاسا، حسین کے بچے پیاسے، میں کیسے جام کوثر پی لوں. اجرکم علی اللہ. بس ایک دو منزلیں اور. عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف پانی لینے کی اجازت ملی. جب عباس نہر فرات پر پہنچے ہیں، پانی بھرا ہے اور آئے ہیں نا، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا ہوا ہے، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور زبان پر صرف ایک جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ خدایا کسی طرح یہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچے. عباس خیمے کے قریب ہو رہے ہیں، حرملہ کو بلایا گیا. حرملہ آیا، اس نے ایک تیر کمان میں ڈالا، مشک سکینہ کا نشانہ لیا. جیسے ہی تیر مشک سکینہ پر لگا پانی بہہ گیا. حسین عباس کے گھوڑے کا رخ خیمگاہ کی طرف تھا، ایک دم سے رخ موڑ لیا نہر فرات کی طرف. اب ظالم نے مل کر حملہ کیا، عباس کے سر پر گرز لگا، گھوڑے سے گرے ہیں. دیکھیں ہر کربلا کا شہید گرا ہے لیکن گرنے میں فرق ہے. باقی شہداء نے اپنے بازوؤں کا سہارا لیا ہے لیکن عباس وہ تنہا شہید جس کے بازو کٹے ہوئے گرے ہیں تو چہرے کے بل گرے ہیں. اجرکم علی اللہ. آواز دی گرتے ہوئے یا اخا ادرک اخیک. جیسے ہی عباس کی ندا سنی تو جانتے ہیں مقتل کے جملے کیا ہیں. بان الانکسار علی وجہ الحسین. چہرے پر ٹوٹنے کے آثار ظاہر ہو گئے.
کچھ جملے کہیں. مولا حسین نے کیا کہا؟ الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی، عباس اب کچھ نہیں بچا. وانقطع رجائی، عباس تیرے جانے کے بعد میری امید ٹوٹ گئی. اور آخری جملہ کیا کہا؟ وَشَمُتَتْ بِي أَعْدَائِي، عباس اب تو نہیں ہونا تو اب دشمن مجھے تانے دینا شروع کرے گا. میرے مولا حسین عباس کے سرانے پہنچ گئے ہیں، سر کو گود پہ رکھا. فوراً عباس نے سر خاک کربلا پر رکھا. حسین نے کہا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے مولا کچھ دیر کے بعد آپ بھی ذوالجناح کی زین سے خاک کربلا پر گرو گے تو کون آپ کے سر کو گود میں لے گا؟ تو قریب سے ایک بی بی کی آواز آئی، کہا میں فاطمہ زہرا کربلا میں ہوں. عباس جب حسین گرے گا تو اپنی آغوش میں لوں گی. اجرکم اللہ. بس ایک دو جملے اور. عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اگر میرے بازو سالم ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، ایک زحمت دے رہا ہوں، آنکھوں سے خون صاف کیجئے گا، میں آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے حسین کی زیارت کی. اس کے بعد کہا مولا میری لاش کو یہیں پہ رکھیے گا، خیمگاہ مت لے جائیے گا. جعفر شوستری نے اس کی وجہ بیان کی ہے. پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صبح سے اب تک میرا مولا و آقا حسین لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے. عباس حسین کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے. دوسری وجہ یہ لکھی کہ عباس نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا. سکینہ بچوں کے ساتھ کوزے ہاتھ میں لیے انتظار کر رہی ہے. عباس کو سکینہ کا سامنا یہ بہت مشکل. کہا کہ مولا میری لاش یہیں پر چھوڑ دیجئے گا. میرے مولا حسین نے لاش عباس کو یہیں پہ رکھا، خالی علم لیا اور خیمے کی طرف آئے. اب جب علم آنے لگا نا خیمے کی طرف تو سکینہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، بچوں آؤ جمع ہو جاؤ، پانی آ رہا ہے. جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ علم آ گیا ہے، علمدار نہیں آیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. سکینہ کی بھی